اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ العقاب۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بیان فرما رہے ہیں، اے ایمان والو وہ وقت بھی یاد کرو، وہ وقت بھی یاد کرو جب یہ کافر مکہ سے نکلے تو شیطان نے ان کو اپنی تعداد بہت زیادہ دکھلائی اور ان کا یہ کام اترانا فخر کرنا ان کو اچھا کر کے دکھلایا، اور شیطان کہنے لگا آج تو تمہیں کوئی بھی مغلوب نہیں کر سکتا ہے، بڑی تمہاری تعداد ہے، بہت زیادہ تمہارے پاس اسلحہ ہے، لیکن اللہ پاک کہہ رہے ہیں پھر وہ وقت بھی آیا فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، لیکن جب ہماری طرف سے آئی مدد، جب ہماری طرف سے مدد آ گئی، میرے نبی نے مانگی مدد تو جب میں نے مدد کی، اللہ کے نبی اتنے روئے اللہ کے دربار میں، یا اللہ میرے صحابہ تو ننگے پاؤں ہیں، تو ہی ان کو جوتا پہنانے والا ہے، یا اللہ میرے صحابہ تو ننگے بدن ہیں، تو ہی انہیں کپڑا پہنانے والا ہے، یا اللہ میرے صحابہ تو بھوکے پیٹ سے ہیں، تو ہی ان کو کھانا کھلانے والا ہے، اے اللہ تو میری مدد فرما، اے اللہ تو میری مدد فرما، یہاں تک کہ اللہ پاک کی طرف سے حکم آ گیا جاؤ میرے فرشتوں میرے نبی کی مدد کے لیے پہنچ جاؤ، آج کافروں کو سبق سکھا دو تاکہ رہتی دنیا کے لیے سبق بن جائے۔ فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، اللہ پاک فرما رہے ہیں شیطان بندے کو اس طرح لاتا ہے پھر ایسے پھنساتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بتلایا کہ ان کی شیطان کافروں اپنے برے اعمال کو نافرمانوں کے سامنے اچھا کر کے دکھاتا ہے، اچھا کر کے پیش کرتا ہے، جب اسے پھنسا دیتا ہے تو پھر ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے قیامت کے دن کا بھی تبصرہ کھینچا قرآن پاک میں، فرمایا جب فیصلے ہوں گے تو شیطان کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلے ہوں گے ہو جائیں گے تو شیطان کہے گا ہاں بھائی میرے ماننے والو تم سے اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا، اللہ نے تو اپنا وعدہ کر دکھایا سچا، اور باقی میرے وعدے تو سارے جھوٹ ہی تھے، میرے پلے کیا ہے، میں نے تو تمہیں گمراہ کرنا تھا کر دیا، اب بھگتو۔ تو اللہ پاک نے بتا دی ہے ساری بات کہ یہ ایسے لاتا ہے پھر پھنساتا ہے پھر ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، اور جب اس نے دیکھا کہ میرے نبی کی مدد کے لیے، صحابہ کی مدد کے لیے تو فرشتے آ گئے تو بھاگنے لگا۔ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون، کیونکہ شیطان کافروں کے بیچ میں سراقہ کی شکل میں آیا ہوا تھا، کافر سمجھ رہے تھے کہ یہ سراقہ ہے، لیکن اس نے شکل بنائی ہوئی تھی شیطان نے سراقہ کی۔ جب بھاگنے لگا تو کافروں نے کہا سراقہ ہمارا ساتھ نہ چھوڑ، کہنے لگا کہ بھائی میرا تمہارا کوئی ساتھ نہیں، انی بریء منکم انی اری ما لا ترون، ارے میرا تمہارا کوئی ساتھ نہیں، اس لیے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ تمہیں کیا پتہ کیا ہوگا تمہارے ساتھ، تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، مگر مجھے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے، مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ فرشتے آگے ہیں صحابہ کی مدد کے لیے۔ انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔
شیطان نے کیا کہا؟ مجھے تو اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے، اپنا کام تمہارا تم جانا، تمہارا کام جانا، میں گیا۔ بہرحال اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی، فرشتے آئے مدد کے لیے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ترغیب دی، لڑو میرے صحابہ، مقابلہ کرو میرے صحابہ، جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائے گا سیدھا جنت کے اندر جائے گا، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان کی بازی لگائے گا اللہ تعالیٰ دو کامیابیوں میں سے کامیابی عطا فرما دیں گے، بچ جائے گا تو غازی بن جائے گا، مر جائے گا تو شہادت کا رتبہ پا جائے گا۔ صحابہ کرام نے یہ سن کے آگے بڑھے۔ عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واہ 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 واہ۔ آپ نے فرمایا کس بات پہ واہ واہ کہہ رہے ہو؟ عرض کی اللہ کے نبی میں بھی شاید کہ ان میں سے ہی ہوں جو شہید ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم بھی انہی میں سے ہے جو شہادت کا رتبہ پا کے اللہ کے ہاں قریب پہنچ جائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ لڑ رہے ہیں، دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب صفیں بنی ہوئی تھی تو میرے دائیں اور بائیں دو بچے کھڑے ہوئے ہیں، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دو بچے کھڑے ہیں، اور میں نے ابھی سوچا کہ اگر میرے دائیں اور بائیں کوئی مضبوط صحابی ہوتا تو مشکل میں میرے کام آ جاتا، مگر میرے دائیں بھی بچہ ہے اور بائیں بھی بچہ ہے۔ یہ دونوں وہ بچے جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت لی مگر آپ دے نہیں رہے تھے، مگر ایک کو اجازت دے دی تو چھوٹا کہنے لگا حضور آپ مجھے بھی اجازت دے دیجئے، بے شک وہ مجھ سے بڑا ہے مگر طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، بے شک آپ میرے اس سے کشتی کرا لیجئے میں اسے گرا دوں گا۔ حضور نے کشتی کرائی تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو کہا میرے بھائی تو زور نہ لگانا، میں تجھے گرا دوں گا، تو قبول ہو گیا، میں بھی چاہتا ہوں کہ اس لڑائی میں بھی قبول ہو جاؤں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ ایک نے اس بچے نے مجھ سے کہا کہ چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا میں اس کو پہچانتا ہوں مگر تمہاری کیا غرض ہے اس سے؟ کہنے لگا کہ وہ ابو جہل وہ شخص ہے جو ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے نبی کی مذمت کرتا ہے، ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے، ہم نے اگر اس کو دیکھ لیا تو ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے ہم اس کو ضرور ماریں گے، ہماری جان جائے تو جائے مگر ہم اپنے نبی کے دشمن کو مار کے رہیں گے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی بات ختم ہوئی، دوسرے نے بھی مجھے یہی سوال کیا، اس نے بھی مجھے یہی جواب دیا۔ شر کہتا ہے اس صحابہ ان بچوں نے کہا، ان نوجوان صحابہ نے کہا قسم کھائی ہے ماریں گے مر جائیں گے مردود ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے مردود ناری کو، سنا ہے وہ دیتا ہے گالیاں میرے محبوب باری کو، وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہم ہماری جان بے شک جائے تو جائے مگر ہم نے اس شیطان کو آج مارنا ہے، اس پہ حملہ کرنا ہے۔ اسی لیے دوسرا شعر کہتا ہے ہمارے سب سے قیمتی چیز ہمارے نبی کی جان ہے، ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے نبی کی جان محبوب ہے، اپنے نبی کی عزت محبوب ہے۔ شعر کہتا ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، ہر حج اچھا، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ کہتا ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر۔ خواجہ یثرب کون ہے؟ ہمارے نبی۔ خواجہ یثرب کون ہے؟ یثرب کہتے ہیں مدینہ کو،
تو مدینہ کا پورا نام یثرب ہے نہ، جب تک کٹ مروں میں کھا جائے یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ ہمارا ایمان جب پورا ہوگا، ہمارا ایمان جب کامل ہوگا، جب ہم اپنی نبی کی جان پہ، جب نبی کی عزت پہ اپنے جان مال کی بازی لگانے والے ہوں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو مارنا ہے، اس شیطان کو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری نظر پڑ گئی ابو جہل پہ، میں نے کہا میرے بیٹو وہ سامنے جو گھوڑے پہ بیٹھا صفوں کو سیدھا کرا رہا یہ ابو جہل ہے، یہ سامنے جو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا صفوں کو سیدھا کرا رکھا ہے یہ ابو جہل ہے۔ دونوں جوان دوڑ پڑے اس دشمن رسول کو، شاتم رسول کو مارنے کے لیے۔ نوجوان صحابی دونوں کے دونوں دوڑ پڑے اور کافروں کو پتہ بھی نہ چل سکا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اتنی حفاظت والی جگہ میں، اتنی محفوظ جگہ میں، اتنی حفاظت والی جگہ میں جہاں سارا کا سارا کافر کھڑا ہوا ہے، کوئی آ کے حملہ بھی کر سکتا ہے، مگر ان دونوں نوجوانوں نے بے دھڑک جا کے ایک نے ابو جہل کے گھوڑے پہ حملہ کیا اور ایک نے ابو جہل پہ حملہ کیا اور ان کو تلواروں سے مارتے ہوئے گھوڑے کو بھی گرایا، ابو جہل کو بھی گرا دیا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے دیکھا، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے دیکھا کہ اس طرح اتنی حفاظت کے اندر بھی دو بندوں نے، دو نوجوانوں نے میرے باپ پہ حملہ کر دیا ہے۔ وہ جلدی سے بڑا ان صحابہ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف، اس نے ایک صحابی کے موڈے پہ حملہ کیا، کندھے پہ حملہ کیا اور یہاں سے بازو کاٹ دیا، مگر یہ دونوں صحابی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، حملہ بھی کر دیا اور واپس اپنے جماعت میں آنے میں بھاگنے میں کامیاب بھی ہو گئے، مگر مونڈا پہ زخم زیادہ آ گیا، کندھے پہ زخم زیادہ آ گیا اور خون بہہ رہا تھا، کھال لٹکی ہوئی تھی، پرواہ کوئی نہیں تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے آپ کے دشمن کو مار دیا ہے، ہم نے آپ کے دشمن پہ حملہ کر دیا ہے۔ ایک نے کہا کہ میں نے مارا، دوسرے نے کہا کہ میں نے مارا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی تلواروں کو دیکھا تو خون لگا ہوا تھا، آپ نے دونوں کو شاباش دیتے ہوئے فرمایا تم دونوں نے مارا ہے، تم دونوں نے مارا ہے اس شیطان کو۔ مگر ابھی یہ مرا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لڑائی چل پڑی، پھر گھمسان کی لڑائی چل پڑی، اللہ کی مدد کے فرشتے بھی آ گئے تھے۔ اللہ پاک کی ذات نے حکم دے دیا تھا فرشتوں کو جاؤ جا کے مارو، ان کے پوروں پہ مارو، ان کی انگلیوں پہ مارو، جہاں ہر ایک جوڑ پہ مارو ان کافروں کو، تاکہ ان کو سبق ہو جائے کہ جو میرے نبی کے مقابلے میں آتا ہے میں اس طرح ناکام کرتا ہوں، جو میرے نبی کا مقابلے میں آئے گا، جو میرے نبی کا دشمن بن کے آئے گا، میں اس طرح اس کا انجام ایسے کرتا ہوں۔ آخر فرشتے بھی آ گئے اور اللہ کے نبی کے صحابہ لڑ رہے ہیں، فرشتے مدد کر رہے ہیں۔ عبدالرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لڑائی زوروں پہ تھی، میں نے دیکھا کہ کافروں کی لاشیں پڑی ہیں۔ اس لیے کیوں لاشیں پڑی تھی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ایک کافر کے پیچھے چلتے تھے اس کو مارنے کے لیے، ابھی میرا حملہ ہوتا نہیں تھا کہ لاش اس کی پہلے گر جاتی تھی، میرے حملہ کرنے سے پہلے اسے کوئی اور مار دیتا تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ اللہ کے فرشتے تھے، وہ اللہ کے فرشتے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس بھی آئے تھے کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کافر آ گیا لڑنے کے لیے، یاد رکھنا میرا چچا بھی آیا ہے ان کے ساتھ عباس، وہ اندر سے ٹھیک ہے مگر مجبوری میں آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کے سامنے میرا چچا عباس آ جائے تو اسے مارا نہ جائے بلکہ گرفتار کر لیا جائے، اسے کوئی مارے نہ، اسے گرفتار کر لے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور اسی طرح ابو البختری کافر بھی اگر میرے کسی بھی صحابی کے سامنے آ جائے اسے بھی نہ کوئی مارے۔ فرمایا ابو البختری کو بھی کوئی نہ مارے، اس لیے کہ ابو البختری بے شک وہ پکا کافر ہے، مگر اس نے ہماری مکے میں مدد کی تھی، ہم اس کو آج اس کا بدلہ دیں گے۔ وہ 3 سال کے لیے جب ہمیں ہمارا بائیکاٹ کر دیا تھا کافروں نے، 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال کے لیے ہمارا جب بائیکاٹ جب کر دیا تھا، اس بائیکاٹ کے دوران ہماری مدد کرنے والے ایک ابو البختری بھی تھا، اس لیے آپ نے فرمایا اگر کسی کے سامنے ابو البختری آ جائے اسے کوئی نہ مارے۔ ٹھیک ہے حضور۔ ایک صحابی فرماتے ہیں جب میرا مقابلہ ہوا تو سامنے ابو البختری آ گیا، میرے سامنے آیا ابو البختری، میں نے اس کو کہا کہ مجھے میرے نبی نے تجھے مارنے کو منع فرمایا، میں نے تجھے مارنا نہیں، اس لیے تم میری تلوار سے ہٹ جا، میرے سامنے سے ہٹ جا، آج جو بھی آئے گا مارا جائے گا، اس لیے کہ آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو تیرا مقابلہ اگر تو مجھے نہ مارے تو ٹھیک، مگر یہ میرا ساتھ دوست ہے، اس کا کیا بنے گا؟ یہ میرا ساتھی جو میرے ساتھ ہے اس کا کیا بنے گا؟ اس صحابی نے کہا میں نے اس کو تو مارنا ہے، میں نے اس کو تو مارنا ہے، مجھے تیرے مارنے کا حضور نے منع کیا ہے، مجھے اس کا مارنے کا تو منع نہیں کیا۔ ابو البختری کہنے لگا کہ نہیں، اس کو بھی ساتھ چھوڑنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کو تو نہیں چھوڑنا۔ ابو البختری کہنے لگا کہ پھر مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے تیرا مقابلہ کرنا ہے۔ ان دونوں نے صحابی کا مقابلہ کیا، اس صحابی نے دونوں کی گردن اڑا کے رکھ دی۔ آ کے عرض کی اللہ کے نبی، آپ نے ابو البختری کے بارے میں مجھے منع کیا تھا، مگر میں کیا کروں، وہ ہٹتا نہیں تھا راستے سے، وہ ہٹ نہیں رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یا تو میرے ساتھی کو وہ چھوڑ ورنہ ہم نے تیرا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی، میں نے لہذا دونوں کا سر قلم کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا، اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ ہٹا تو نہیں راستے سے، ہم نے تو اپنا فرض نبھا دیا کہ ہم نے اس کو صلہ دینا تھا کہ نہ مارا جاتا، وہ ہم نے اس کو بھیج دینا تھا واپس۔ ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتلے سے صحابی، چھوٹے قد کے، آپ کے چچا عباس کو رسیوں سے باندھ کے لا رہے ہیں، رسیوں سے باندھ کے حضور کے چچا عباس کو لا رہے ہیں جو کافروں کی طرف سے آیا تھا لڑنے کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو الیسر، کہاں میرا چچا لمبے قد کا تگڑا آدمی اور کہاں تیرا وجود، تو نے کیسے جکڑا اسے، تو نے کیسے باندھ لیا اس کو؟ ابو الیسر کہنے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر کیا بتاؤں، اللہ کے فرشتے نے باندھ کے میرے حوالے کر دیا، میں اسے کہاں باندھ سکتا تھا، اللہ کے فرشتے نے مجھے باندھ کے جکڑ کے مجھے دے دیا ہے، میں اس کو اپنا قیدی بنا لایا، تو اللہ نے ایسی مدد فرمائی۔ صحابہ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے ہیں، سو یہ بدر کی لڑائی ہے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی۔ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کہ اللہ کے نبی تلوار ایک ہی تھی ختم ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک کھجور کی ٹہنی حضور پاک علیہ السلام نے دی، آپ نے فرمایا یہ کھجور کی ٹہنی لے جاؤ اور جا کے اس سے دشمن کا مقابلہ کرو۔ اب عکاشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیسے ہی وہ ٹہنی میرے ہاتھ میں آئی بہترین تلوار بن گئی، لڑتا رہا، کافروں کا مقابلہ کرتا رہا، اور پھر جب تک وہ میری زندگی وہ تلوار میرے ہی پاس رہی۔ ایسا نہیں کہ وہ تلوار کوئی تھوڑی دیر کے لیے بنی، نہیں، وہ رہی پھر تلوار میرے پاس رہی، ہمارے گھر والوں کے پاس رہی وہ تلوار۔ اللہ کے نبی کا یہ معجزہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کافر آیا، بدر کی لڑائی ہے، بدر کی لڑائی، ایک کافر جس کا نام تھا عبیدہ، وہ مکمل اسلحہ سے لیس، اپنے آپ کو چھپائے ہوئے اور اپنے آپ کو لوہے کے اندر دفاع کر کے آیا ہوا، حملے کے ارادے سے آ رہا ہے، سوائے ایک آنکھ کی کوئی ایسی جگہ نہ تھی کہ جس جگہ پہ مار کے اس کو مارا جاتا،
ایک جگہ صرف اس کی ایک آنکھ بچ رہی تھی، اگر کوئی مار سکتا تھا اس کو تو وہاں مارے تو لگے، ورنہ جتنا مرضی مارا جائے اس کو کچھ فرق نہیں تلوار کا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عبیدہ کہ اگر مر سکتا ہے تو صرف ایک آنکھ میں لگے تو مر سکتا ہے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح نیزہ نشانہ مار کے زور سے مارا، وہ سیدھا نیزہ آنکھ میں لگا آر پار ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام ایسا نشانے باز تھے، ایسا نشانہ باز۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی کے صحن میں سکھاتے تھے تیر اندازی، اور دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ حضور مسجد کے صحن میں سکھاتے تھے لڑو، کیسے لڑنا ہے، تلوار کیسے چلانی ہے، نیزہ کیسے مارنا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح نیزہ مارا، نشانہ باندھ گئے کہ سیدھا یہاں لگا آر پار ہو گیا، اور مار کے نیزہ لے لیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاباش دی، فرمایا کیا بات ہے۔ آپ نے فرمایا زبیر یہ نیزہ مجھے دے دے، یہ تیرا یادگار نیزہ رہے گا، یہ یادگاری کے طور پہ یہ نیزہ مجھے دے دے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نیزہ حضور کو دے دیا، اور حضور نے وہ یادگاری کے طور پہ اپنے پاس رکھا کہ یہ وہ نیزہ ہے جو زبیر نے عبیدہ کی آنکھ میں مارا۔ تو آپ نے شاباش بھی دی، کیا بات ہے۔ حضور کے پاس رہا پھر یہ نیزہ، اور آپ کے جانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، ان کے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، ان کے جانے کے بعد یہ نیزہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، ان کے جانے کے بعد یہ نیزہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، ان کے جانے کے بعد زبیر کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ امیر المومنین اب آپ جانے والے ہیں، یہ یادگار نیزہ میرے باپ کا نیزہ ہے، آپ یہ مجھے دے دو، آپ یہ نیزہ مجھے دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ نیزہ عبداللہ کو دے دیا کہ تیرے باپ والا نیزہ ہے، ان کے پاس گھر لوٹ کے پھر آ گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لڑائی زور و شوروں سے جاری تھی، اللہ کی مدد آ گئی تھی، ابو جہل پڑا ہوا تھا، ابھی مرا نہیں تھا، ابھی پڑا ہوا تھا، مرا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کا دشمن، اتنا بڑا دشمن، آپ فرماتے ہیں میں اس کے سینے پہ چڑھ گیا تو اس نے آنکھ کھولی، آنکھیں بند کیے وہ پڑا تھا، سانس لے رہا تھا، میں اس کے سینے پہ چڑھ گیا تو اس نے آنکھ کھولی۔ ابو جہل نے مجھے کہنے لگا دھیان سے چڑھ، کس کے سینے پہ چڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے دشمن، آج تجھے اللہ پاک نے ذلیل و خوار کر دیا ہے، تجھے ناکام کر دیا ہے، تو نے ہر موڑ پہ ہمارے نبی کو ستایا، تو نے ہر موڑ پہ ہمارے نبی کو تکلیف دی، آج اللہ تعالیٰ نے تجھے رسوا اور ذلیل کر دیا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اب تو کیا کرے گا؟ ابو جہل کہنے لگا کہ اب تو کیا کرے گا؟ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے کیا کرنا ہے، میں نے تیری گردن کاٹنی ہے۔ کہنے لگا کہ اچھا، اپنی تلوار سے نہ کاٹ، یہ میری تلوار پکڑ، میری تلوار، تیری تلوار تو ٹوٹی پھوٹی ہوگی، میری تلوار بڑی تیز ہے، میری تلوار سے میری گردن کاٹ تاکہ میں آسانی سے مر جاؤں۔ اور کہنے لگا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، میری گردن کو یہاں سے نہ کاٹنا، میری گردن کو یہاں سے کاٹنا، تاکہ جب گردنیں کٹی آئیں تو میری گردن لمبی لگے، تاکہ پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے، میری تلوار سے کاٹ۔ میں یہ باتیں حدیثی مطالعہ کی بات سنا رہا ہوں، ہم ٹوٹی پھوٹی باتیں نہیں کرتے، پکی باتیں، یہاں سے کاٹنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جو چھوٹے قد کے ہلکے پھلکے صحابی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضور کے خادم، آپ کے لیے پانی رکھنے والے، آپ کو وضو کرانے والے، آپ کا مسواک رکھنے والے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں، وہ صحابی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں، جس کے سینے پہ چڑھایا اللہ پاک نے، جس کا سینہ تکبر سے بھرا ہوا ہے، تکبر سے بھرا ہوا۔ اللہ پاک کی ذات نے دکھا دیا جن کا سینہ تکبر سے ہوتا ہے ان کو ذلیل کرتے ہیں، اور جن کے سینے میں عاجزی ہوتی ہے ہم ان کو اونچا کرتے ہیں۔
حضور پاک کا فرمان بھی ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عاجزی کرتا ہے اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کو اونچا کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنات کو تبلیغ کرنے کے لیے پہاڑوں میں جانا تھا، حضور نے جنات کی وادی میں جانا تھا، حضور نے جنات کی وادی میں جنات کو تبلیغ کرنے کے لیے آپ نے فرمایا میرے ساتھ ایک بندہ وہ چلے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہ ہو، میں نے تبلیغ کے لیے جانا ہے، وہ چلے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میں جاؤں گا اس لیے کہ میرے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں ہے، میں چلتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ لے گئے۔ جب جنات کی وادی قریب آنے لگی آپ نے دائرہ کھینچا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو دائرے میں کھڑا کر کے آپ نے فرمایا میرے صحابی باہر نہ جانا ورنہ نام و نشان بھی نہیں ملے گا جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں، اسی دائرے کے اندر رہنا ہے، یہ بڑی خطرناک وادی ہے، بڑے بڑے دشمن یہاں رہ رہے ہیں، بڑے بڑے جنات شیطان یہاں رہ رہے ہیں، اگر تو اس دائرے سے باہر چلا گیا تو بچے گا نہیں، جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں دائرے سے باہر نہ نکلنا۔ جی حضور اسی کے اندر رہوں گا، نہیں جاؤں گا باہر۔ تو ساتھ حضور کس کو لے کے گئے؟ اس صحابی کو لے کے گئے ساتھ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں ہے، اس لیے کہ تکبر والا بندہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، صحابہ نے عرض کیا حضور یہ تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھا کپڑا ہو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اچھی جوتی ہو، اچھا کپڑا ہو، اچھا پہنوں، اچھا کھاؤں۔ فرمایا اس کو تکبر نہیں کہتے، اچھا پہننے میں، اچھا کھانے میں، اچھا استعمال کرنے میں اس کو نہیں تکبر کہتے، ہاں اس سے آ جاتا ہے۔ ایک بندہ اچھا لباس پہن لیا، جس نے اچھی گاڑی پہ سوار ہو گیا، ان چیزوں سے تکبر آ جاتا ہے۔ یہ تکبر کی وہ چیزیں ہیں، سبب ضرور ہیں مگر ان میں ہے نہیں، یہ سبب ضرور بن جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا کپڑا پہننے سے، اچھی چیزوں کو استعمال کرنے سے اس کو نہیں کہتے تکبر آپ نے فرمایا تکبر اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ میں دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، اپنے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو کیا سمجھنا؟ گھٹیا، یہ گھٹیا ہے، میں اعلیٰ ہوں۔ جو بندہ یہ سمجھا ہوا ہے یہ تکبر والا ہے، چاہے پہننے کو پاس کپڑے بھی نہیں۔ ایک بندہ ننگے پاؤں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے جی، پہننے کو جوتا نہیں، لیکن اپنے من میں کسی کو سمجھ کچھ نہیں رہا، فرمایا یہ متکبر ہے، یہ ہے تکبر کرنے والا۔ اور ایک بندے کے پاس اچھی گاڑی بھی ہے، مالدار بھی ہے جی، کپڑا اچھا پہنتا ہے، لیکن ہر ایک سے اچھا بولتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں سب سے کمزور ہوں، باقی سب مجھ سے اچھے ہیں، تو یہ عاجزی والا ہے، یہ بندہ عاجزی والا ہے۔ تو حضور پاک نے یہ فرمایا، تو حضور اس کو لے کے گئے اپنے ساتھ، اس کے تکبر نہیں، رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں۔ آپ سینے پہ چڑھ گئے، کہنے لگا کہ ذرا یہاں سے کاٹنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کی تلوار سے اسی کی گردن کاٹی، اور جیسے مرضی یہ کاٹی، جیسے دل چاہا کاٹ دی۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن ابو جہل کی کاٹ کے، ہاں، اور اس نے کیا کہا، اور اس نے مرتبہ کیا کہا، اس نے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ ایک تو میری گردن کو نیچے سے کاٹنا، اور عبداللہ دھیان سے سن، اپنے نبی کو جا کے میرا پیغام پہنچا دینا، جتنی میں تجھ سے پہلے نفرت کرتا تھا آج اس سے بھی دگنی میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ کہا اس نے مرتے وقت بھی ابو جہل نے، اس کا آخری جملہ یہ تھا ابو جہل کا، اپنے نبی سے کہہ دینا جا کے کہ جتنی میں تجھ سے نفرت کرتا تھا اس سے دگنی نفرت کرتا ہوں آج بھی۔ اس کا سر کاٹ کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں لائے عبداللہ بن مسعود، عرض کی اللہ کے نبی یہ ابو جہل کا سر ہے، ساری باتیں بھی بتا دی حضور کو۔
ساری بات بھی بتائی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں اس کا سر دیکھ کے سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر گئے، اور یوں بھی آتا ہے کہ 2 نفل ادا کیے حضور نے شکرانے کے، اور کہا کہ یا اللہ میرا دشمن مر گیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ میری امت کا فرعون تھا، اور آپ نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ بڑا فرعون تھا۔ آپ نے فرمایا میری امت کا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ بڑا شیطان تھا، اس لیے کہ اس نے تو مرتے وقت بھی یہ کہا تھا، اس فرعون نے تو مرتے وقت یہ کہہ دیا تھا اے اللہ میں تجھ پہ ایمان لے آیا ہوں، یا اللہ تم اسے معاف کر دے، میں سمجھ گیا ہوں، مجھے یقین آ گیا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بنانے والا موت و زندگی کا مالک نہیں ہے۔ بار بار نم فرعون یہ کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تجھ پہ ایمان لے آیا ہوں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اللہ پاک نے فرمایا اب نہیں اے فرعون، اب نہیں، اب تو اسرائیل کو دیکھ کے کہہ رہا ہے، جب اسرائیل سامنے آ جائے پھر توبہ کا دروازہ ختم ہو جاتا ہے، اب نہیں، پہلے کرتا میں معاف، اب تو اسرائیل کو دیکھ کے کہہ رہا ہے، جب اسرائیل سامنے آ جائے پھر توبہ کا دروازہ بند ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ابو جہل فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ بڑا شیطان تھا، اس نے تو پھر بھی کہا مگر یہ مرتا بھی کیا کہہ کے جا رہا ہے، کیا کہہ کے مرا، اس لیے حضور نے شکرانے کے 2 نفل پڑھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو ابو جہل کا بیٹا اکرامہ بھی مسلمان ہو گیا، ابو جہل کا سارا خاندان مسلمان ہو گیا، سارے لوگ، اس کی بیٹیاں مسلمان ہو گئیں، بیٹا بھی مسلمان ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ حضرت علی کے گھر میں تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں ابو جہل کی بیٹی جو اگر مسلمان ہے اس سے میں نکاح کر لوں۔ نکاح کا ارادہ کیا حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے مدینہ میں، سیدہ فاطمہ سے مشورہ کیا، سیدہ فاطمہ پریشان ہو گئی اور حضور کے پاس آئی، حضور علی کا یہ ارادہ ہے، ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں علی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع لگایا، آپ نے فرمایا کہ علی دیکھ میں اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام تو نہیں کر سکتا، دیکھو اللہ پاک نے یہ حلال کیا ہے کہ ایک بندہ ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی یہ حدیثی بات سنا رہا ہوں، میں توڑ کے نہیں، یہ حدیث پکی بات ہے کہہ رہا ہوں، پکی بات ہے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام تو کر نہیں سکتا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میری بیٹی تیرے گھر میں تو اور بیوی کر ہی نہیں سکتا، لیکن علی ایک بات ہے، وہ ابو جہل کی بیٹی ہے، وہ مسلمان ہے، وہ قابل احترام ہے، اس کا ایمان قبول ہے، سب کچھ قبول ہے، اس کا احترام ہے سب کچھ، لیکن اس کی ایک نسبت ایسی ہے، کہ وہ اس شخص کی بیٹی ہے جو میرا سب سے بڑا دشمن تھا، اور جاتے جاتے بھی اس نے یہ کہا تھا کہ میں تجھ سے وہ نفرت کرتا ہوں، اب بھی اتنی نفرت کرتا ہوں جتنی کرتا تھا، اسے ڈبل نفرت کرتا ہوں۔ اے علی میں تجھے روک تو نہیں سکتا، مگر ابو جہل کی بیٹی بھی تیرے گھر میں اور میری بیٹی بھی اسی گھر میں، اس سے میری بیٹی کو تکلیف بھی ہوگی اور مجھے بھی تکلیف ہوگی، اگر آپ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے تو کر، کیونکہ وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، مگر میری بیٹی کو طلاق دے، کرنی ہے تو کر، لیکن تم اس سے پہلے کیا کر، میری بیٹی کو طلاق دے دے، اس لیے کہ جب وہ بھی رہے گی تو میری بیٹی کو تکلیف ہوگی، میری بیٹی میرا دل کا ٹکڑا ہے، جب یہ پریشان ہوگی تو میں پریشان ہوں گا، اس لیے آپ کرنا چاہے تو کر، میں حرام تو نہیں کہہ سکتا اسے، لیکن میری بیٹی کو پہلے طلاق دے دو پھر اسے کر لو۔
تو آپ کو اتنا صدمہ تھا اس کی اس بکواس کے اوپر جو اس نے آخری وقت میں بھی کہی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ علی وہ مجھے آخری وقت میں بھی یہ کہہ کے گیا ہے، اس کی بیٹی بے شک مسلمان ہے، وہ قابل احترام ہے، سب کچھ ہے، تو کر بھی سکتا ہے، مگر اس کی ایسی نسبت ہے جب بھی وہ بات یاد آئے گی مجھے تکلیف ہوگی، تو میری بیٹی کو چھوڑ دے اگر اس سے کرنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی اب کے بعد جو میں نے سوچا ہے اب تو سوچ لیا، مگر اب میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچوں گا، نہیں کروں گا، میں آپ کی بیٹی ہی رہے گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا، یہی رہیں۔ جب آپ جانے لگی، جب سیدہ فاطمہ جانے لگی تو آپ نے فرمایا علی میری بڑی جو بہن ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی ہے امامہ، اگر جب میں فوت ہو جاؤں تو میری بھانجے سے نکاح کر لینا۔ میری بہن کی بیٹی ہے امامہ، بڑی بہن، لوگ تو کہتے ہیں نا حضور کی بیٹی ایک ہی، حضور کی بیٹی کا انکار کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا سیدہ فاطمہ نے کہ علی میری بھانجی ہے امامہ، میری بڑی بہن کی بیٹی زینب کی بیٹی ہے، میرے جانے کے بعد ان سے نکاح کر لینا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ بہرحال یہ لمبی باتیں ہیں، تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابو جہل نے مرتے وقت بھی حضور سے یہ کہا، اس لیے حضور کو دکھ تھا، تو اس لیے آپ نے یہاں بھی ایسے موقع بھی جملہ فرمایا، اور جب وہ مرا تو حضور نے شکریہ ادا کیا۔ تو بدر کی لڑائی میں اللہ پاک نے ایسے کامیابی عطا فرمائی، حضور پاک علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو کامیابی دی، اور بڑے بڑے کافر مارے گئے، اور بڑے بڑے گرفتار بھی ہوئے۔ گرفتار ہونے والوں میں دو بڑے گستاخ بھی آئے، عقبہ بن معیط اور نضر بن حارث، یہ بھی دونوں گرفتار ہو کے آ گئے۔ عقبہ بن معیط وہ جس نے حضور کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے اوجڑی ڈالی، جس نے حضور کا گلا اتنا گھونٹا کہ آپ کی آنکھیں باہر کو آ گئیں، جناب ابوبکر نے اس کو دھکا مار کے حضور کی جان بچائی۔ جس نے گلا گھونٹا، جس نے حضور کے اوپر اوجڑی ڈالی، جس نے حضور کے اوپر تھوکا، عقبہ بن معیط وہ بھی گرفتار ہو کے آیا۔ نضر ابن حارث جو حضور کو بہت ہی زیادہ تکلیف دیتا تھا، گرفتار ہو کے وہ بھی آ گیا۔ حضور پاک نے فرمایا جتنے بھی بدر کے قیدی ہیں ان باقیوں کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، مگر ان دونوں بندوں کو ابھی میرے سامنے قتل کر دو، باقیوں کا فیصلہ تو ہوتا رہے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مگر اس عقبہ کو اور نضر ابن حارث کو، اس کو تو ابھی اس کی گردن اڑا دو۔ دونوں کی گردن حضور نے اسی وقت نگد اڑوائی ان شیطانوں کی۔ ایسا بھی کروایا حضور پاک نے، معاف بھی کیا حضور پاک نے، لیکن ایسا بھی ہوا ہے۔ کچھ لوگ حضور پاک کے پاس آئے ایک دفعہ، انہوں نے کہا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھے، انہوں نے مسلمان ہو گئے، ان کے پیٹ پھول گئے ان کے، وہ بیمار ہو گئے۔ وہ حضور پاک نے فرمایا باہر صدقہ کے اونٹ چل رہے ہیں، جا کے ان کا پیشاب بھی پیو، ان کا دودھ بھی پیو اونٹنیوں کا، تمہارے پیٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ وہاں گئے، ان کے پیٹ ٹھیک ہو گئے، اونٹنیوں کا پیشاب بھی پیا انہوں نے، ان کا علاج یہی تھا۔ تو انہوں نے اونٹنیوں کا پیشاب بھی پیا، دودھ بھی پیا، تو ان کے کچھ دن میں پیٹ ٹھیک ہو گئے۔ جب وہ صحت یاب ہو گئے تو وہ جو صحابی تھے نا اونٹنیوں کی رکھوالی کرنے والے، انہوں نے کیا کیا، ان صحابیوں کو مار دیا، شہید کر دیا، اور اونٹنیوں کو بھگا کے لے گئے۔ حضور پاک کو پتہ چلا، حضور پاک نے بندے لگائے پیچھے اور ان کو پکڑ لیا۔ حضور پاک نے ان کو پکڑ لیا، اور پکڑ کے آپ نے پتہ ان کو کیا سزا دلوائی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے حضور نے۔ فرمایا کہ ہاتھ پاؤں کاٹ دو، ان کے ہاتھ کٹوائے، ان کے پاؤں کٹوائے، فرمایا دھوپ میں پڑک دو ان کو، ایسے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے یہ شیطان۔ ایسے ہی مر گئے وہ۔ تو حضور پاک نے ایسے بھی سزا دلوائی ہے، ایسا بھی ہوا ہے۔ تو بہرحال باقی باتیں پھر ہوں گی، اللہ تعالیٰ جو اس کے ہاتھ سنا کے اس پہ عمل کرنے